اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ کے ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر نام اپنی اپنی طاقت رکھتا ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے نام پر منحصر ہے۔ اگر آپ اس نام کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ الرحمن پر منحصر ہے۔ آپ الرحمن کو یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب آپ اللہ کے ذاتی نام کو ملا لیں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ رحمان کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا۔ اگر آپ اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کا ورد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے آپ پر آئی ہر مصیبت ٹل جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کام میں ہر رکاوٹ کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دعا مانگنی ہے، وظیفہ جس طرح بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے وظیفے کو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم و دائم رہنا ہی اصل دین ہے، اور اسی پیغام توحید کو پہچاننے اور سمجھنے کی خاطر انبیاء رسول کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو توحید الاسماء والصفات کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اسماء حسنہ کو پڑھنے، یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کا بہترین استعمال ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ قرآن ہی نے بتایا کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا، ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، یعنی اس کو یاد کیا، نہایت نہاگدشت کی حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کا مذاکرہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور یہ جو 99 نام ہیں یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو بندہ ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، ان ناموں کا واسطہ
پیسہ دے کر اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، آزمائشوں سے بچا رہتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، مشکلات سے بچا رہتا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے امتحان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے، یعنی نماز مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ 100 مرتبہ بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور 300 مرتبہ بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی تعداد میں آسانی سے آپ عمل کر سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ الرحمن الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس عمل کے فوائد سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں دعا کو قبول کروانے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ روزانہ نماز مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔